الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آج جامعہ مدرسہ مدینۃ العلوم للبنات کا سالانہ تعلیمی اختتامی تقریب جس میں ہم سب شریک ہیں، اللہ تبارک و تعالی کا احسان عظیم ہے کہ آج بر صغیر بالخصوص ہمارے ملک پاکستان میں بچیوں کی دینی تربیت اور دینی تعلیم کے لیے جگہ جگہ ادارے اور مدارس قائم ہیں۔ ہمارے ڈیرہ غازی خان کی عظیم نامور اور مشہور دینی درسگاہ مدرسہ مدینۃ العلوم، جہاں سے شہر بھر کی بچیاں اور مضافات اور قرب و جوار کی بچیاں، میری محترم مائیں، بہنیں اور بیٹیاں دینی علوم سے یہاں آ کر بہرہ ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائیں، اور یہاں سے جو علوم نبویہ کا چشمہ جاری ہوا، اللہ تبارک و تعالی اس سے پوری امت کو فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس کی یہ بہاریں اور اس کی یہ خوشبوئیں اللہ تعالی دور دور تک پھیلائیں۔ میری محترم مائیں، بہنیں اور بیٹیاں،
آج اس سالانہ تقریب میں ہم سب کی شرکت باعث سعادت اور باعث رحمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائیں۔ چند باتیں آپ کے سامنے میں عرض کروں گا، پوری توجہ اور انہماک کے ساتھ میری ان چند گزارشات کو سنیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عطا کرنے والے ہیں اور ہم سب لینے والے ہیں۔ کائنات کے تمام خزانے اللہ تعالیٰ کے ذاتی ہیں اور ہم سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ ذرا سوچئے اور دیکھیے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحت نہ دیتے تو ہم بیمار ہوتے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بینائی عطا نہ فرماتے تو ہم اندھے ہوتے، اگر اللہ تبارک و تعالی قوت گویائی ہمیں عطا نہ فرماتے تو ہم گنگے ہوتے، اگر اللہ تبارک و تعالی قوت سماعت ہمیں عطا نہ فرماتے تو ہم بہرے ہوتے، اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں کھانا عطا نہ فرماتے تو ہم بھوکے ہوتے بلکہ بھکاری ہوتے، اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں پانی مرحمت نہ فرماتے تو ہم پیاسے ہوتے، اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم عطا نہ فرماتے تو ہم جاہل ہوتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، عالم اور جاہل برابر نہیں۔ فرمایا کہ بینا اور نابینا برابر نہیں، ولا الظلمات ولا النور، روشنی اور ظلمات یہ دونوں برابر نہیں، ولا الظل ولا الحرور، دھوپ اور سایہ یہ دونوں برابر نہیں، اسی طرح علم اور جہالت یہ بھی برابر نہیں۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اللہ تبارک و تعالی نے اہل علم کی شان کو بلند فرما دیا، اہل علم کو بڑا اونچا مقام عطا فرما دیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، چند لوگ ذکر میں اور فکر میں مصروف تھے اور دوسری طرف چند لوگ پڑھنے اور پڑھانے میں مشغول تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس حلقے میں اور ان لوگوں کے ساتھ تشریف فرما ہوئے بیٹھ گئے جہاں علم پڑھایا جا رہا تھا، اور آپ نے ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے معلم بنا کر کے بھیجا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک حکایت اور ایک واقعہ اور قصہ عرض کرتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ گلستان سعدی میں ایک حکایت لکھتے ہیں، فرمایا کہ ایک عابد تھا، خانقاہ میں پڑا رہتا تھا، اہل طریقت کے ساتھ، صوفیاء کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ اس نے ایک عہد کر رکھا تھا کہ میں ہمیشہ خانقاہ میں رہوں گا اور ہمیشہ اللہ اللہ کرتا رہوں گا۔ چنانچہ کچھ عرصے کے بعد اس نے خانقاہ کو چھوڑ دیا اور مدرسے میں آ گیا
اور اہل طریقت سے جو اس نے عہد کیا تھا وہ عہد توڑ دیا، درویشوں کی صف سے نکل کر علماء کی صف میں آ گیا۔ اتنا بڑا قدم اور اتنا بڑا فیصلہ اس نے کیا تو کسی نے اس سے جا کر کے پوچھا کہ تم نے درویشی کی لائن کو چھوڑا اور علم کے راستے پر چل پڑے، اور دونوں گھاٹ سے تم نے پانی پیا، تم نے درویشی بھی دیکھی، تم نے مدرسہ بھی دیکھا، تم نے خانقاہ کا مزہ بھی چکھا، اور مدرسے میں جہاں قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند ہوتی ہیں وہ منظر بھی تم نے دیکھا، تو تم نے کیا فرق پایا؟ خانقاہ میں آپ نے کیا پایا اور مدرسے میں آ کر تم نے کیا پایا؟ تو اس نے بڑا عجیب جواب دیا۔ وہ کہنے لگا، میں آپ کو ایک مثال سے ان دونوں کے درمیان فرق سمجھا دیتا ہوں۔ کہنے لگا، ایک سیلاب آیا، اور جب سیلاب آیا تو خانقاہ میں بیٹھنے والا، اپنی عبادت کرنے والا، اللہ اللہ کرنے والا، اس کی تو حالت یہ تھی کہ وہ صرف اپنی گٹھڑی کو سنبھالنے میں لگا رہا کہ میری گٹھڑی بچ جائے، میرا سامان بچ جائے، میری حفاظت ہو جائے۔ اس کے آگے اس کی کوئی سوچ نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی نظریہ نہیں، کوئی اس کا احساس اور خیال نہیں۔ اور کہنے لگا کہ ایک شخص وہ ہے جب سیلاب آتا ہے تو وہ اپنی گٹھڑی کا خیال نہیں کرتا، اپنی چیزوں کا اس کو کوئی احساس نہیں، اپنی ذات کی اس کو کوئی فکر نہیں، وہ لوگوں کو بچانے کی فکر میں بھاگا بھاگا پھر رہا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر کے لوگوں کی مدد کرتا ہے، کبھی ادھر کے لوگوں کی مدد کرتا ہے، کبھی ان کو، کبھی اس کو، ان کا خیال، کبھی ان کا خیال، کبھی کسی کی گٹھڑی بچانے کی فکر میں، کبھی کسی کی گائے اور بھینس بچانے کی فکر میں، کبھی کسی کے بکس اور صندوق کو بچانے کی فکر میں، کبھی ضعیف اور کمزور خواتین کو بچانے کی فکر میں، وہ بڑا پریشان مارا مارا پھر رہا ہے۔ کہنے لگا، ان دو شخصوں میں جیسے تمہیں فرق نظر آ رہا ہے، بالکل ایسا فرق میں نے خانقاہ میں اور مدرسے میں پایا۔ خانقاہ میں بیٹھنے والا وہ صرف اپنی فکر کر رہا ہے، وہ اپنی گٹھڑی کو بچانے کے لیے لگا ہوا ہے، اور جو مدرسے میں آ جاتا ہے، مدرسے میں آ کر وہ صرف اپنی فکر نہیں کرتا بلکہ اس کو دوسروں کی فکر دامن گیر ہو جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے میں بھی بچ جاؤں، وہ کہتا ہے میرے رشتہ دار بھی بچ جائیں، میرے پڑوسی بھی بچ جائیں، سارے مسلمان اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، اس سیلاب سے بچ جائیں، وہ سب کو بچانے کی فکر میں ہے۔ فرمایا علماء یہی کام کرتے ہیں، وہ نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی بچانے کی فکر ہوتی ہے، دوسروں کا بھی احساس اور خیال ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے درویشی کی لائن کو چھوڑ دیا، میں علماء کی صف میں اور علماء کی لائن میں آ گیا۔ تو اللہ کا کس قدر کرم ہوا کہ خود رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اس جماعت کو پسند فرمایا جس میں تعلیم و تعلم، پڑھنا اور پڑھانا ہو رہا تھا، اور یہاں مدرسے میں بھی وہی تعلیم و تعلم ہے جس سے پوری امت اور پوری انسانیت کی فکر انسان کو لگتی ہے، اور انسان یہی سوچتا ہے کہ میں علم حاصل کر کے اللہ کی مخلوق کو دینی نفع پہنچا دوں، لوگوں کو دین کی باتیں بتا دوں۔ فرمایا کہ عالم اس کو کہتے ہیں، عالم اس کو کہتے ہیں یعلم الناس الخیر، جو لوگوں کو خیر کی باتیں سکھائے، عالم اس کو کہتے ہیں جو لوگوں کو دین کی باتیں بتائے۔ ایک عابد ہوتا ہے، وہ عالم بھی ہوتا ہے، عبادت میں لگا رہتا ہے، اور ایک فاسق ہوتا ہے، اس کے پاس علم تو ہے لیکن نماز کا خیال نہیں، روزے کا خیال نہیں، پردے کا احساس نہیں، نیک اعمال کی طرف توجہ نہیں۔
ایک حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علماء کی شان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، فرمایا کہ ایک عالم جو پڑھنے پڑھانے میں لگا ہوا ہے وہ 1000 عابدوں سے شیطان پر زیادہ بھاری ہے۔ 1000 عابد جو اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، ان کو اس بات کا کوئی خیال نہیں ان کے دائیں، ان کے بائیں، ان کے آگے، ان کے پیچھے، ان کے پڑوس میں، ان کے گھر کے قریب شیطان لوگوں کو ورغلا رہا ہے، بے دینی کی طرف ان کو مائل کر رہا ہے، بے حیائی پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ یہ عابد بیٹھا خود اللہ اللہ کر رہا ہے۔ فرمایا کہ عالم کی شان یہ ہے وہ شیطان پر گہری نظر رکھتا ہے، ہر دشمن کو بڑی گہری نگاہ سے دیکھتا ہے، وہ پڑوسیوں کو بھی بچاتا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی بچاتا ہے، محلے والوں کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ عالم کی بڑی شان ہے، اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا ہے، لیکن اگر عالم ایسا ہو جو اپنے علم سے نفع نہ اٹھائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان من اشر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامۃ عالم لا ينتفع بعلمی، فرمایا لوگوں میں سب سے بدترین وہ انسان ہے اللہ کے ہاں ازرو مقام اور مرتبے کے قیامت کے دن، فرمایا جس نے اپنے علم سے نفع نہ اٹھایا۔ ایسا عالم جس نے علم حاصل کیا، فرمایا وہ سب سے بدترین ہو جاتا ہے جب وہ اپنے علم سے نفع نہیں اٹھاتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جہنم میں ایک شخص ایسا ہوگا جس کی انتڑیاں باہر نکلی ہوئی ہوں گی اور وہ گدھے کی طرح چکر کاٹ رہا ہوگا، اور لوگ جب اس کو دیکھیں گے تو دیکھنے والے کہیں گے یہ تو ہمارے اپنے مولوی صاحب ہیں، یہ ہمارے اپنے خطیب صاحب ہیں، یہ تو ہماری اپنی معلمہ ہیں، اچھا یہ تو وہی ہے جو ہمیں دین کی باتیں بتایا کرتی تھی، تو یہ جہنم میں کیسے آ گئی، اور جہنم میں اس کے ساتھ اتنا سخت معاملہ کہ اس کی انتڑیاں باہر نکلی ہوئی ہیں اور وہ گدھے کی طرح چکر کاٹ رہا ہے یا گدھے کی طرح چکر کاٹ رہی ہے، کیا ہوا، کیوں ایسا ہو گیا؟ اس سے پوچھیں گے کہ تم نے کیا کام کیا، تم نے کیا عمل کیا جس کی وجہ سے آج اتنی سخت تکلیف اور سزا میں ہو تم؟ تو وہ جواب دے گا، وہ کہے گا میں لوگوں کو نیکی کا حکم کرتا تھا یا میں لوگوں کو نیکی کا حکم کرتی تھی لیکن خود نیکی کا کام نہیں کرتا تھا یا نہیں کرتی تھی، میں لوگوں کو تو برائی سے روکتا تھا یا روکتی تھی لیکن خود برائی سے نہیں رکتا تھا، نہیں رکتی تھی، اس لیے میں اپنی عزیز طالبات سے درخواست کروں گا کہ تم نے سال بھر یہاں علم حاصل کیا، تمہارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہو چکی ہے، بہت بڑی ذمہ داری عائد ہو چکی ہے، تم نے گھر جا کر اپنے مقام پر جا کر خود بھی عمل کرنا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی دین کی دعوت دینی ہے، اپنے پڑوسیوں کو بھی، اپنے بہن بھائیوں کو بھی، اپنے ماں باپ کو بھی، اپنے اعزاء اقربا کو بھی، پڑوس میں جتنے لوگ ہیں، بلکہ میں تو بچیوں سے کہوں گا جس بچی نے اس مدرسے سے اور اس چشمے سے فیض حاصل کیا ہے وہ اپنے گھر میں جا کر مدرسہ بنائے، مدرسہ قائم کرے، پورے گھر کو مدرسہ بنا دے اور وہاں علم کی چہل پہل ہو، وہاں علم کے تذکرے ہوں، وہاں علم کے مذاکرے ہوں، وہاں پڑھنے پڑھانے کا ماحول ہو، اور پھر خواتین کو چاہیے چند باتیں طالبات کو عرض کرتے ہوئے محترم خواتین سے بھی میں درخواست کروں گا وہ اپنی زبانوں کی خوب حفاظت کریں۔ یہ جو زبان کی تیزی ہے یہ خواتین کو بڑا نقصان پہنچاتی ہے، خاص طور پر ایسی بچیاں جو زیور علم سے آراستہ ہو چکی ہیں، اللہ نے ان کو علم کا زیور عطا فرما دیا ہے، انہیں چاہیے کہ ان کے اندر بڑا صبر ہو، تحمل ہو، عاجزی ہو، انکساری ہو، زبان کی تیزی اور زبان کی سختی اور زبان کی شدت
ہرگز مناسب نہیں ہے۔ میں ایسی بچیوں سے بالخصوص اور یہاں تشریف فرما تمام خواتین سے درخواست کروں گا کہ اپنی زبانوں کی خوب حفاظت کریں، اپنی زبانوں کو سنبھال کر کے رکھیں، اور اپنی زبان سے جو جملہ بھی نکالیں 10 دفعہ اس کو سوچیں۔ جس طرح کہتے ہیں نا، پہلے تولو پھر بولو، تول کر ایک لفظ بولیں، بلا ضرورت ایک لفظ بھی زبان پر نہیں آنا چاہیے۔ ایک حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خواتین توجہ سے اس حدیث مبارکہ کو سنیں۔ حدیث میں آتا ہے، ایک خاتون کا ذکر کیا گیا جو بہت نیک تھی، نمازیں بھی پڑھتی تھی، نوافل بھی کثرت سے پڑھا کرتی تھی، قرآن پاک کی تلاوت بھی کثرت سے کیا کرتی تھی، روزے بھی رکھا کرتی تھی، بہت نیک تھی، بہت اللہ والی تھی۔ لیکن حدیث پاک میں آتا ہے، تؤذی جیرانہا بلسانہا، وہ اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے ایذا اور تکلیف پہنچایا کرتی تھی۔ زبان اس کی بڑی تیز تھی اور اس کی عادات بڑی سخت تھیں۔ چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا ہی فی النار، یہ جہنم میں جائے گی۔ دیکھیں، نمازیں بھی بہت زیادہ، روزے بھی بہت زیادہ، تلاوتیں بھی بہت زیادہ، عبادات کا ڈھیر اس کے پاس جمع تھا، لیکن وہ اپنی زبان کو صحیح استعمال نہیں کرتی تھی، چرب زبانی تھی، اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو ایذا پہنچاتی تھی۔ پڑوسیوں سے مراد کون ہے؟ یاد رکھیں، سب سے بڑا پڑوسی گھر کا فرد ہے۔ وہ بہن بھی ہو سکتی ہے، وہ ماں بھی ہو سکتی ہے، وہ باپ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھائی بھی ہو سکتا ہے، وہ شوہر بھی ہو سکتا ہے، گھر کے افراد بھی پڑوسیوں میں شامل ہیں۔ اس سب سے پہلے اور سب سے بڑے پڑوسی گھر کے لوگ ہوتے ہیں، پھر گھر میں جو دیوار شریک ہیں وہ لوگ پڑوسی ہیں، اسی طرح درجہ بدرجہ جتنے بھی پڑوسی ہیں۔ فرمایا پڑوسیوں کو ایذا دینا، زبان سے تکلیف پہنچانا، اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو، اپنے ماں باپ کو اور اپنی اولادوں کو اور اپنے شوہروں کو عورتیں جب زبان سے ایذا پہنچاتی ہیں، ذرا اس حدیث کو کان کھول کر کے سن لیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا تؤذی جیرانہا بلسانہا، فرمایا وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو ایذا پہنچاتی تھی، باوجود اس کے کہ اس کے پاس نمازیں بہت زیادہ، روزے بہت زیادہ، تلاوتیں بہت زیادہ، صدقہ خیرات بہت زیادہ اس نے کی، لیکن فرمایا کہ ہی فی النار، یہ جہنم میں جائے گی۔ اور اس کے مقابلے میں ایک عورت وہ ہے، فرمایا کہ لا تؤذی جیرانہا بلسانہا، وہ نمازیں تو تھوڑی پڑھتی ہے، روزے بھی صرف فرض رکھتی ہے، زیادہ روزے بھی نہیں رکھتی، تلاوت بھی مختصر کرتی ہے، نوافل کا زیادہ اہتمام نہیں کرتی، لیکن فرمایا لا تؤذی جیرانہا بلسانہا، وہ اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے ایذا اور تکلیف نہیں پہنچاتی، اپنے گھر والوں کو اپنی زبان سے ایذا اور تکلیف نہیں پہنچاتی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، ہی فی الجنہ، ہی فی الجنہ، ہی فی الجنہ، فرمایا یہ عورت جنتی ہے، یہ عورت جنتی ہے، یہ عورت جنت میں جائے گی۔ کیوں جنت میں جائے گی؟ اس لیے کہ اس نے اپنی زبان سے کسی کو ایذا اور تکلیف نہیں پہنچائی۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنی وضاحت کے ساتھ زبان کی جو غلطی ہے اس کو واضح فرما دیا، زبان کی تیزی کو روک دیا، اور خواتین اسلام کو، بالخصوص دین سے وابستہ خواتین کو اور دین سے جڑی ہوئی خواتین کو بڑا نسخہ عطا فرما دیا کہ دیکھو، اپنی زبان سے کسی کو ایذا نہ پہنچانا، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، اپنی زبان کی حفاظت کرنا۔ ایک اور حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورتوں کی 2 بری عادات کو ذکر کر دیا۔ فرمایا یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، تصدقنا، تم صدقہ زیادہ کیا کرو، کیونکہ میں نے تمہیں جہنم میں بڑی کثرت سے دیکھا ہے، جہنم میں عورتیں بہت زیادہ ہوں گی، کثرت سے ہوں گی۔ فرمایا میں نے تمہیں جہنم میں تمہاری کثرت کو دیکھا ہے،
اس لیے تم صدقہ زیادہ کیا کرو۔ دو بری عادات ان کی کیا ہیں؟ ان خواتین نے پوچھا کہ کون سی بری عادات ہیں؟ فرمایا کہ تکثرن اللعن، عورتیں لان تان زیادہ کرتی ہیں، بد دعائیں زیادہ کرتی ہیں، غصہ زیادہ کرتی ہیں۔ اور دوسری خرابی ان کی جو بیان فرمائی، فرمایا تکفرن العشیر، اپنے شوہروں کی ناشکری کر بیٹھتی ہیں، اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں۔ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بخاری شریف صفحہ 9 جلد 1 پر اس کی وضاحت بھی فرما دی۔ فرمایا لو احسنت الی احداہن الدہر ثم رأت منک شیئا، فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی ایک عورت پورا زمانہ اپنے شوہر کی اچھائیاں دیکھتی رہے، شوہر اس کے ساتھ بھلائی کرتا رہے، خیر کرتا رہے، احسان کا معاملہ کرتا رہے، ثم رأت منک شیئا، پھر اس سے تھوڑی سی کوئی کوتاہی ہو جائے، تھوڑی سی کوئی کمی بیشی ہو جائے، تو کیا کہتی ہیں؟ لقالت ما رأیت منک خیرا قط، میں نے تو زندگی بھر کبھی بھی تمہارے اندر کوئی خیر نہیں دیکھی، کوئی بھلائی نہیں دیکھی، بس ہمیشہ تم نے مجھے ذلیل ہی رکھا، کبھی تم نے کھانے کو نہیں دیا، کبھی تم نے پہننے کو نہیں دیا، شکر ادا نہیں کرتی، نہ شکری کے کلمات بہت زیادہ کرتی ہیں۔ بہت زیادہ شور ہے، اس کو تو ختم کرنا چاہیے۔ لہذا خواتین کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ شکر کی عادت ڈالیں، ہر چیز پر اللہ کا شکر۔ اے اللہ تو نے قوت گویائی عطا فرما دی، تیرا شکر۔ اے اللہ تو نے قوت سماعت عطا فرما دی، تیرا شکر۔ اے اللہ تو نے صحت کی دولت سے مالا مال کر دیا، تیرا شکر۔ اللہ کا شکر کثرت سے ادا کرنا چاہیے، شکر کی عادت ہونی چاہیے۔ خواتین کے لیے بہت ضروری سبق ہے، ایک تو اپنی زبان کو لان تان سے پاک رکھیں، ہر وقت زبان پر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، قرآن پاک کی تلاوت، ذکر اذکار ہونے چاہیے۔ اور دوسرے کثرت سے شکر ہونا چاہیے۔ الحمدللہ، اپنے بچے کو دیکھیں الحمدللہ، ماشاء اللہ کہہ دیں، اپنے گھر کو دیکھیں الحمدللہ، ماشاء اللہ، بہن بھائیوں کو دیکھیں، ماں باپ پر نظر پڑے، اپنے شوہروں کو دیکھیں، جس حالت میں بھی ہوں اللہ کا شکر کثرت سے کریں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، جتنا شکر بڑھتا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ اور عورتوں کی ایک بہت بڑی خوبی جو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، توجہ چاہیے۔ اللہ اکبر۔ عورتوں کی ایک بہت بڑی خوبی جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، فرمایا ما رأیت من ناقصات عقل و دین، فرمایا کہ عورتیں عقل کی بھی تھوڑی ہیں اور ان کا دین بھی ناقص ہے۔ تو صحابیات نے سوال کر دیا کہ کیسے ہمارا دین کیسے ناقص، ہمارے دین کا نقصان کیا ہے؟ ما نقصان عقلنا و دیننا، ہماری عقل اور ہمارے دین کا نقصان کیسے ہے؟ ذرا توجہ چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتا دیا کہ ہر مہینے جو ایام آتے ہیں ان کی وجہ سے تمہارے دین میں کمی ہے، اور عقل کی کمی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتا دی کہ گواہی میں 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر۔ بات سمجھ میں آ گئی، لیکن آگے ایک جملہ ارشاد فرمایا ما رأیت من ناقصات عقل و دین اذهب للب الرجل، یہ ہے خوبی عورتوں کی۔ فرمایا اذهب للب الرجل، اللہ نے عورت کو ایسا ملکہ عطا فرمایا کہ بڑے بڑے ذہین، سمجھدار، سنجیدہ، عقل مند اور دانا مرد کی عقل کو اڑا کر لے جائیں۔ عورتوں میں اللہ نے یہ قوت رکھ دی۔ آپ دیکھیں، ذرا غور کریں، خواتین پوری توجہ سے میری بات کو سنیں۔
دیکھیں شوہر کے گھر میں جب عورت چلی جاتی ہے بیوی بن کر، یہ ادھر میرے قریب اتنا بڑا ہنگامہ ہے، اس کی کوئی علاج نہیں ہے جی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ذرا ہنگامہ تو ختم کرا دیجئے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہاں جی توجہ چاہیے، جب ایک خاتون بیوی بن کر شوہر کے گھر میں جاتی ہے تو آپ دیکھ لیں وہ ایسا ماحول بنا لیتی ہے کہ پہلے گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، اتفاق اور اتحاد ہے، اب لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا۔ اب شوہر اپنے ماں باپ سے بھی لڑ رہا ہے، بہن بھائیوں سے بھی لڑ رہا ہے، اور بیوی نے اس کو اپنا بنا لیا۔ یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے۔ پہلے شوہر کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کرتا تھا، اب جناب اس کو پیسے کا حرص ہو گیا اپنی بیوی کے لیے، وہ رشوت بھی لے رہا ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اب اس کو کوئی خیال اور احساس نہیں۔ فرمایا دیکھو عورت کے اندر اللہ نے یہ خوبی رکھی ہے، وہ بڑے بڑے دانا اور عقل مند مردوں کی عقلوں کو اڑا کر لے جاتی ہیں، تو عورتوں کو چاہیے کہ جب وہ اپنے گھروں میں جائیں، اللہ سب کو اچھا گھر، عزت والا گھر عطا فرمائیں، وہاں جا کر محنت یہ کریں، کوشش یہ کریں کہ اگر میرا شوہر پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا تو اب میں نے اس کی عقل پر قبضہ کر کے اس کو عقلی طور پر مائل کر دینا ہے کہ وہ کیا کرے جی، نماز پڑھے، نماز کی پابندی کرے۔ اگر ہماری ایک خاتون داڑھی منڈوانے پر اپنے شوہر کو مجبور کر سکتی ہے، اور ایسا رویہ اور ایسا معاملہ اور ایسا برتاؤ کر کے اس کی عقل پر حاوی ہو کر تو داڑھی رکھوا بھی تو سکتی ہے، تو خاتون کو چاہیے، بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کو سنت کے مطابق داڑھیاں رکھوائیں، رشوتوں سے بچائیں ان کو، اور ان کو کہہ دیں کہ میں نے حدیث میں پڑھا ہے جو جسم حرام مال سے پلا ہوگا، حرام مال کھایا ہوگا، حرام گوشت سے جو جسم بڑھا ہوگا وہ جنت میں کبھی بھی نہیں جائے گا، حرام لقمہ کھانے والا جہنم کا ایندھن ہوگا۔ نہ میں خود جہنم میں جانا چاہتی ہوں، نہ میں اپنی اولاد کو جہنم میں بھیج کر خوش ہو سکتی ہوں، نہ میں اپنے شوہر کو جہنم کا ایندھن بنا سکتی ہوں۔ میں سوکھے روکھے پر تو گزارا کر سکتی ہوں، لیکن حرام اور رشوت کا مال میرے گھر میں نہیں آنا چاہیے۔ اس پر منصوبہ بندی کرے، حکمت عملی وضع کرے، اور اپنے شوہر کو مجبور اور پابند بنا دے اس بات کا کہ وہ حرام مال سے خود بھی بچے اور دوسروں کو بھی بچائے۔ تو میں یہ خوبی ذکر کر کے آپ کو ایک نسخہ دینا چاہتا ہوں۔ عورت اگر چاہے تو اپنے گھر کو جنت بنا سکتی ہے، عورت اگر چاہے تو اپنے گھر کو جنت بنا سکتی ہے۔ اس لیے اپنے گھروں میں آپ ایسا ماحول بنائیں کہ وہ جنت کا منظر پیش کرے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھیے، ان کا اسوہ حسنہ دیکھیے، ان کا نمونہ دیکھیے، آٹا بھی خود گوندھ رہی ہیں، روٹی بھی خود پکا رہی ہیں، برتن بھی خود دھو رہی ہیں، جھاڑو بھی خود لگا رہی ہیں، کپڑے بھی خود دھو رہی ہیں، اور چکی پر بیٹھ کر گندم اور جو وہ بھی خود پیس رہی ہیں،
سارے کام اپنے ہاتھوں سے کر رہی ہیں۔ اور حالت کیا تھی؟ غلام آ گئے اور باندیاں آ گئیں، نوکر مانگنے کے لیے اپنے ابا کے حضور پہنچی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میں اس سے بہتر تمہیں ایک چیز نہ دوں؟ عرض کیا ضرور۔ فرمایا کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو رات کو سوتے ہوئے، بلکہ میں تو آپ کو کہتا ہوں ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمی پڑھ لیا کریں۔ اس سے آپ کو بڑی عزتیں اور بڑے دنیاوی اور اخروی نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ یہ بڑی عجیب دولت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ہر وقت زبان پر ذکر رہنا چاہیے، شکر رہنا چاہیے، اپنے اس جسم کو جنت اور آخرت کے لیے کھپا دینا چاہیے۔ خاص طور پر میں ان بچیوں سے جن کا قرآن پاک مکمل ہوا اور جو درس نظامی سے فارغ التحصیل ہو رہی ہیں، ان سے میں درخواست کروں گا کہ اپنے اندر خوبیاں پیدا کریں، ایسی تبدیلیاں اپنے اندر لائیں کہ زبان بھی پاکیزہ ہو، نظر بھی پاکیزہ ہو، اور کان بھی پاکیزہ ہوں، دل اور دماغ بھی پاکیزہ ہوں، اور ماحول اور معاشرے میں جا کر دین کی محنت اور دین کی فکر اور عالمہ بن جانے کے بعد جو علماء کی ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی کا آغاز کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائیں، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس ادارے کو اور اس ادارے کی جو خدمات ہیں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ان کو شرف قبولیت سے نوازیں۔ وما علینا الا البلاغ۔